السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر رہے، آمین۔ اسٹوڈنٹس آف قرآن، میں بک نمبر 6 اور سبق نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ سورہ ال-عمران چیپٹر نمبر 3 ہے اور آیت نمبر جو ہے وہ 110 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی رہنمائی اور سدھار کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ کتاب والے ایمان لاتے تو انہی کے حق میں اچھا تھا، حالانکہ ان میں کچھ لوگ ایمان والے پائے جاتے ہیں مگر ان کے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ یہ جو آیت ہے، اس میں جو ہم سبق سیکھیں گے، یہ آیت آپ جب پیچھے جائیں گے اسی سورہ ال-عمران میں تو آپ دیکھیں گے آیت نمبر 104 جو اپنے پچھلے سبق میں وہ اس کے بارے میں بتایا گیا تھا، اس سے بالکل ملتی جلتی ہے یہ آیت۔ پر یہاں پر جو ہے گروہ میں سے پرسنل لیول پہ، جو انفرادی لیول پہ بولا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں بتاتے ہیں کہ I have produced you from the best، مطلب اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے بہترین گروہ میں، تم اس بہترین گروہ کے تم ہو جو انسان کی رہنمائی کے لیے اور سدھار کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہم کو یا ہم میں سے وہ لوگوں کے بارے میں مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ تم کو لایا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سدھار کے لیے میدان میں اترو اور رہنمائی کے لیے۔ اب ہمیں یہاں غور کرنا ہے کہ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم کو بھی پیدا کیا گیا ہے اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا کے، مسلمان بنا کے اسلام کے دین پہ اللہ نے اتارا ہے۔ تو کیا اللہ ہماری طرف بھی یہ بات، کیونکہ قرآن سب کے لیے ہے، تو یہ لاگو نہیں ہوتی کیا کہ ہم وہ بہترین لوگوں میں سے ایک ہو سکتے ہیں یا ہونا چاہیے ہمیں، یہ سوچ کے کہ ہمیں میدان میں بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ہم رہنمائی کریں اور سدھار کریں لوگوں کے بیچ۔ اور وہ کیسے کریں، اس کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے بھی دکھایا۔ وہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور ایمان میں پختہ رہو۔ کتنی سمپل بات ہے۔
کہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور ایمان میں پختگی رکھو، کیونکہ تم یہ کرو گے تبھی جب تم ایمان والے ہو، اور ایمان والے جو صحیح ہوتے ہیں انہی کو اللہ چنیں گے گیروں میں سے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ ہمیں یہ ایمان رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، نبی کے ہم امتی ہیں، ہمیں یہ رکھنا ہی چاہیے کہ ہم جو بھیجے گئے ہیں وہ ہم اس مقصد سے بھیجے گئے، اور جب ہم اس مقصد کو سمجھیں گے تبھی ہمارا ایمان بھی پختہ ہوگا اور ہم بھی جو ہے وہ صحیح راہ پہ چلیں گے اور اپنے آپ کو ادھر سے ادھر بھٹکائیں گے نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں اس میں کہ کتاب والے، مطلب اس سے ہم سے پہلے جو کتاب والے تھے، آج تو اپنے دور میں بھی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ہم کو بھی کتاب دی گئی، مگر اللہ بات کر رہے ہیں پہلے کی کتاب والوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی اور ان کو بھی رہنمائی کی تھی، پر ان میں سے جو ہے اللہ کا کہنا ہے کہ جو ایمان تو لائے تھے، یعنی لائے تھے، اور کچھ لوگوں نے ایمان بھی پراپر نہیں لائے تھے، تو لاتے تو کافی اچھا ہوتا، مگر ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ ایمان والے تھے، پر زیادہ تر لوگ نافرمان تھے۔ تو ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فلیش بیک میں بتا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب والے، ایمان والے اور رہنمائی کرنے والے، سدھارنے والے، نیکی کی طرف بلانے والے، برائی سے روکنے والے اور ایمان کی پختگی رکھنے والے میں سے رہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمیں بھی کوشش کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو۔